الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کا کیا مقصد ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ بہت سوں کو ان سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. پچھلی آیات میں اللہ عز و جل نے جب منافقین کی دو مثالیں دے کر ذکر فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ والی آیت اور اس سے اگلی والی آیت میں اللہ عز و جل نے منافقین کے اعمال کو مثال دے کر سمجھایا. اس پر منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ عز و جل اس جیسی مثالوں سے پاک ہے، وہ ان جیسی مثالیں نہیں دے سکتا. تو ان کے اس قول کا رد کرنے کے لیے یہ آیت ذکر فرمائی گئی کہ اللہ عز و جل حیا نہیں فرماتا کہ اللہ عز و جل مثال بیان فرمائے، چاہے کتنی ہی چھوٹی چیز، چاہے مچھر ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو، مثال سمجھانے کے لیے اللہ عز و جل حیا نہیں فرماتا. پھر اس سے آگے فرمایا کہ ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، جو مثالیں ان کے رب نے بیان کی ہیں وہ حق ہیں. یہ تو کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان جیسی مثالوں سے پاک ہے. پھر فرمایا کہ اللہ ان سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. یہاں ایمان اور کفر والے مراد ہیں کہ ایمان والے ان مثالوں کو سمجھ کر اپنے رب کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ ان مثالوں پر اعتراض کر کے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. پھر فرمایا کہ اس سے جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں وہ صرف فاسقین. فاسق اس گناہ گار کو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہو. اس کے 3 درجے علماء نے بیان کیے ہیں. پہلا درجہ ہے تغابی. یہ وہ فاسق ہے جو اتفاقی طور پر، یعنی غلطی سے اس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے لیکن وہ اس گناہ کو برا ہی جانتا ہے. دوسرا اس کا درجہ ہے انہماک. یہ وہ فاسق ہے جو کبیرہ گناہوں کے اندر پڑ جائے اور ان گناہوں کو برا بھی نہ جانتا ہے، یعنی اسے ان گناہوں سے بچنے کی پرواہ بھی نہ رہے. اس کو انہماک کہتے ہیں. تیسرا درجہ ہے جحود. یہ وہ فاسق ہے جو حرام کو اچھا جان کر حرام کا ارتکاب کرتا ہے. تیسرے درجے والا جو فاسق ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے.
پہلے جو 2 درجے ہیں وہ جب تک شرک نہ کریں تب تک وہ مسلمان ہی رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں اور عذاب نار کے مستحق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں عہد سے مراد یا تو وہ عہد ہے جو اللہ عز و جل نے پچھلی کتابوں میں پچھلی امتوں سے لیا تھا کہ جب میرے نبی آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے۔ تو یہود اور نصارہ جو اپنی کتابوں میں سرکار کی نشانیاں پاتے تھے، جب حضور تشریف لائے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو ان کی اس بات کو یہاں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد، یعنی وہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی تھی، جو ان کی کتابوں میں ذکر کی گئی تھی، لیکن جان بوجھ کر عناد کے طور پر اپنی انا کے پیچھے لگ کے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ایک قول کے مطابق یہاں عہد سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے وہ عہد جو اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں سارے انسانوں سے لیا تھا۔ 9ویں پارہ میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے کلام فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے آگے سے جواب دیا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہاں اس عہد سے مراد انبیاء کا عہد ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ تبلیغ کریں گے، یہ عہد مراد ہے۔ اور تیسرا یا تو یہ صرف وہ عہد مراد ہے جو صرف علماء کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ عز و جل کے نیک بندے اور عالم ہیں۔ اس کا تذکرہ 4 پارہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ نے عہد لیا ان سے جن کو کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا کہ وہ اس کو لوگوں کو بیان کریں گے اور چھپائیں گے، تو اس عہد سے مراد وہ عہد ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ یہاں پر کافروں سے کلام کیا گیا ہے کہ اے کفار، تم کیسے اللہ عز و جل کا انکار کر سکتے ہو، اس کی خدائی کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ عز و جل نے تمہیں وجود عطا کیا، تمہیں زندگی عطا کی، زندگی گزارنے کے لیے انعام و اکرام کیے تم لوگوں کا، پھر بھی جو ہے تم ان سارے معاملات کے باوجود اللہ عز و جل کے وجود کا انکار کر دیتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں زندہ کیا تھا، پھر موت بھی وہی تمہیں دے گا اور پھر دوبارہ تمہیں وہی زندہ کرے گا۔ اب دوبارہ زندہ کرنے سے مراد یہاں تو یہ ہے کہ قبر کے سوالات کے لیے جو زندہ کیا جائے گا وہ، یا پھر حشر کے اندر جو حساب و کتاب کے لیے بندے کو جمع کیا جائے گا وہ۔ پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے تاکہ وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا یا سزا دے سکے۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جزا پاؤ گے، برے اعمال کیے ہوں گے تو اپنے برے اعمال کی سزا پاؤ گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین اللہم اجرنا من النار۔ آمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ آمین
ربنا انت ولينا في الدنيا والآخرة آمين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.